میرا سوال اس کے بعد یہی تھا کہ کمرشل اگر آپ دیکھیں گے, میں نے اپنی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا جو کمرشل کا ویو جو انہوں نے دیا ہے اسٹارٹنگ سے لے کے راؤنڈ تک, سر کمرشل کو آپ آنے والے سالوں میں کہاں دیکھ رہے ہیں اور ابھی آپ کدھر دیکھ رہے ہیں؟ سر میں اس طرح ڈی ایچ اے فیس 6 بولے وارڈ کے اوپر بیٹھا ہوں. میرا آفس پہلے 23 مین بولے وارڈ پہ تھا اور ابھی ہم نے ریسنٹلی آپ کو پتا اپنا آفس شفٹ کیا ہے 64A کمرشل ڈی ایچ اے فیس 6 میں. یہاں ابھی جو چیز میں فیل کرتا ہوں ڈی ایچ اے کوئٹہ یا ڈی ایچ اے ملتان یا جتنے بھی نئے ڈی ایچ اے دار ہیں ان کے مقابلے میں کہ لاہور کا روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ نیرو ہے. اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پرانے ڈی ایچ اے ہیں, یہ پہلے کے بنے ہوئے 150 فٹ کا بولے وارڈ ہے. اس کے مقابلے میں ڈی ایچ اے کوئٹہ میں 320 فٹ کا بولے وارڈ ہے. آپ جب بولے وارڈ پر چلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جہاز کے رن پہ جا رہے ہیں. اور مین بولے وارڈ کے بعد پارکنگ ایریا ہے, پھر سروس لین ہے, اس کے بعد پھر پارکنگ ایریا اور پھر آپ کی کمرشل بلڈنگ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو کم از کم میں وہ ایشوز یا وہ مسائل جو لاہور میں ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ آنے والے وقت میں ڈی ایچ اے کوئٹہ میں نہیں دیکھ رہا, ڈی ایچ اے ملتان میں نہیں دیکھ رہا, کیونکہ یہ ٹاؤن پلاننگ میں نئے ڈی ایچ اے جتنے ہیں پرانے ڈی ایچ اے سے بہت امپروو ہیں, بہت بہتر ہے. ڈی ایچ اے ملتان کا بولے وارڈ جس طرح 300 فٹ ہے, ڈی ایچ اے بھاولپور کا 250 فٹ ہے, اسی طرح ڈی ایچ اے کوئٹہ کا بولے وارڈ ملتان سے بھی بڑا ہے اور جو کہ 320 فٹ کا بولے وارڈ ہے. تو آنے والے وقت میں یہ کوئٹہ کے اندر ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو کہ لوگ مس کر رہے ہیں ابھی, جو کہ نہیں لے رہے, یہ سوچتے ہوئے کہ یہ شہر سے تھوڑا ادھر ہے اور ابھی آبادی نہیں ہے اور کب بنے گا. دیکھیں ہر ڈی ایچ اے جو ہے وہ اسی طرح آتا ہے. ملتان کو اگر میں ٹائم لائن کا ذکر کروں تو ملتان کی پہلی پائپ مارکیٹ میں 2013 میں آئی تھی, آج 2021 ہے. آج ہم اس کے شکل میں دیکھ رہے ہیں. گجرانوالہ کی پائپ پہلی 2013 میں آئی ہے, ابھی تک بیلٹ نہیں ہوا. بھاولپور کی پائپ 2014 میں آئی ہے, اب پوزیشن میں ہے. پشاور جو ہے وہ تقریباً 2013 اور 14 کے قریب اینڈ میں کہیں آیا 2013 میں, اور آج 2021 ہے, ابھی 3 سیکٹر کا پوزیشن ہے. لیکن ڈی ایچ اے کوئٹہ کی پہلی پائپ اکتوبر 2018 میں مارکیٹ میں انٹر ہوتی ہے اور ابھی اکتوبر 2021 میں آیا. ٹوٹل 3 سال بھی نہیں گزرے, مین بولے وارڈ اب تقریباً 3 کلومیٹر تک جا چکے ہیں. دونوں گرینڈ انٹرس کی جو بلڈنگ ہے وہ بن چکی ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ اس سال جیسے یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہوگی اور جس طرح کہ ہم نے بارہا ڈی ایچ اے کو سجیسٹ بھی کیا ہے کہ جیسے ہی ہماری یہ بلڈنگ کمپلیٹ ہو اور ہمارا مین بولے وارڈ کمپلیٹ ہو جائے ہمیں کمرشل کا پوزیشن دے دینا چاہیے تاکہ لوگ وہاں آ کر ایک کمرشل ایکٹیویٹی کو جنریٹ کریں, ایک کمرشل اپنا بنائیں, کنسٹرکشن کریں. کسی بھی پروجیکٹ میں دیکھیں کنسٹرکشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. اگر کنسٹرکشن ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی اس پروجیکٹ کے اندر اور پروجیکٹ بن گیا ہے, ڈیولپ ہو کر بلڈر نے ہینڈ اوور کر دیا, بال جو ہے وہ بلڈر کی کورٹ سے نکل کر پبلک کورٹ میں چلی گئی ہے. اب جب تک لوگ وہاں کنسٹرکشن نہیں کریں گے اس میں وہ گیم یا رائس نہیں آئے گا. تو ملتان نے اس حوالے سے بہت اچھی اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کیا اور وہ بڑا سکسیزفلی اپنے پروجیکٹ کو انہوں نے آکوپائی کر لیا ہے اس حوالے سے, اور بہت ساری کنسٹرکشن وہاں اسٹارٹ ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کی مینجمنٹ بھی اسی طرح کے انسینٹیو آفر کرے گی تاکہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہوں. اور اس میں ایک بہت اچھی چیز وہی ہے کہ مین بولے وارڈ کے اوپر جو خاص طور پر 1 کنال کا کمرشل ایریا ہے اور اس کی بینک پر جو چھوٹے کمرشل ہیں وہ جتنا ایٹ لیسٹ مین بولے وارڈ بن چکا ہے اس کا پوزیشن ہمیں دے دینا چاہیے جیسے انفراسٹرکچر کا کام جو ہے وہاں مکمل. سر ابھی آپ نے دیکھا, میں اکثر اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں اب تک مین گیٹ کی انوگریشن نہیں ہوئی, ابھی تک جو کمرشل بلڈنگز ہیں ان کی انوگریشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اب جو مین روڈ آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا مگر پھر بھی جس طرح سے کو رن ہونا چاہیے وہ اب تک نہیں ہوا. یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو آنے والے مہینوں کے اندر ہو جائیں گی, سالوں نہیں بلکہ مہینوں کے اندر ہو جائیں گی. تو اس سے آپ کو جو ہے پرائز پہ کیا امپیکٹ دیکھتے ہیں؟ جی آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. جس سے میں نے بتایا کہ ہر ڈی ایچ اے جتنے بھی میں نے بنتے ہوئے دیکھے ہیں, چونکہ 2004 سے میں اس شعبے سے ہوں تو بہت سارے ڈی ایچ اے میری آنکھوں کے سامنے بنے ہیں اور ہر ڈی ایچ اے کو میں نے ایک ہی فٹ فال پر چلتے دیکھا ہے. جیسے جیسے یہ مائل اسٹون اچیو ہوتے چلے جاتے ہیں پرائز بڑھتی چلی جاتی ہے. ڈی ایچ اے کوئٹہ جو ہے ابھی اس نے کوئی مائل اسٹون اچیو نہیں کیا, یعنی ابھی بہت کم مائل اسٹون اچیو, ہارڈلی گیٹ بن رہا ہے اور ابھی مین بولے وارڈ, جبکہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے اس نے بہت سارے مائل اسٹون اچیو کر لیے ہیں, پوزیشن آ چکے ہیں. آج پوزیشن کے بعد ڈی ایچ اے ملتان کی جو منیمم پرائس ہے وہ کوئی 80 لاکھ روپے ہے اور جو اپر رینج ہے جو ود پوزیشن ود ڈیولپ جہاں کنسٹرکٹیو اسٹارٹ ہے وہ تقریباً 1,70-75 لاکھ. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ڈی ایچ اے کوئٹہ کا ارلی برڈ جو ابھی ڈیولپ بھی نہیں ہوا اور اس کے باوجود وہ 1,45 لاکھ سے 1.5 کروڑ کے درمیان آ کے کھڑا ہے اور ابھی اس نے وہ مائل اسٹون اچیو نہیں کی. تو جیسے جیسے یہ مائل اسٹون اچیو کرتا جائے گا
یہ اور فردر گرو کرے گا. DHA کوئٹہ کا جو کمرشل ہے, میں نے اپنے تقریباً جتنے دوست ہیں, احباب ہیں, کلائنٹس ہیں, ان کو اس وقت ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ یہ کمرشل 4 مرلے کا ضرور لے لیں, کیونکہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اتنا سستا کمرشل DHA کوئٹہ نے کیوں دے دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں DHA کوئٹہ کی مینجمنٹ کو بھی میں اس حوالے سے اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کوئٹہ کے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور کوئٹہ کے پبلک کو بینیفٹ دینے کے لیے یہ بہت ہی اکنامیکل پروجیکٹ دیا ہے, جس میں انتہائی مناسب قیمت کے اوپر انہوں نے کمرشل بکنگ کی ہے. کمرشل پلاٹ کی 5 مرلہ, 8 مرلہ, 10 مرلہ انسٹالمنٹ پلان پہ, ایزی اور فلیکسیبل انسٹالمنٹ پلان پر ان کی بکنگ کی ہے, جو کہ بہت بڑی اپرچونیٹی ہے. اور یہ کوئٹہ کے عوام کے لیے DHA کی طرف سے ایک گفٹ ہے جو کہ DHA نے ان کو دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کوئٹہ کے لوگوں کو خاص طور پر, میں اپنے جتنے دوست ہیں وہاں پر, ان کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ اس اپرچونیٹی کو مت مس کریں. اس سے پہلے کہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے لوگ آ کر یہ خرید لیں اور آپ کے لیے پھر مشکل ہو اور آپ کو مہنگے داموں لینے پڑیں, تو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ ایک انتہائی مناسب قیمت کے اوپر ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ایسا پروجیکٹ جہاں تمام فیسلٹیز, ہر قسم کا لائف اسٹائل آپ کو اویلیبل ہوگا. سر ایک سوال میرا ہے, یہ اب آپ DHA کوئٹہ کے پروجیکٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں, اسی طریقے سے DHA لاہور, گجرانوالہ, اور جتنے بھی ہیں, ایک انویسٹر جو DHA لور ہے, اگر اس کو یہاں پر آ کر وہ یہ سوچے کہ میں کون سے DHA میں انویسٹ کروں, تو سر وہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جو ان کو دیکھ کر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کوئٹہ میں یہ مد نظر رکھنی ہے بات, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کوئٹہ جو ہے وہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے. صوبائی دارالحکومت اٹ سیلف ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اس کا اسٹیٹس بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی پورے بلوچستان سے لوگ جو ہیں وہ اپنے جو کام معاملات ہیں ان کے لیے صوبائی دارالحکومت میں آتے ہیں نا, چونکہ گورنمنٹ کی ساری مشینری وہاں ہے. جیسے لاہور میں آتے ہیں پنجاب کے لیے, جیسے کراچی میں جاتے ہیں سندھ کے لیے, جیسے پشاور میں جاتے ہیں KPK والے. تو صوبائی دارالحکومت ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایج ہے کوئٹہ شہر, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئٹہ شہر جو ہے وہ پاکستان کے 2 ٹریڈ روٹس ہیں. میں جب بھی لوگوں کو ایکسپلین کرتا ہوں تو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے 2 ٹریڈ روٹس ہیں, ایک خیبر پاس ہے اور دوسرا چمن بارڈر جس کو ہم چمن پاس کہتے ہیں. تو یہ وہ ٹریڈ روٹ ہیں جو پاکستان کے اب ہیں, لیکن جب پاکستان نہیں تھا تب بھی یہ تھے, فرام سینچری, صدیوں سے ہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئٹہ کا جو پوٹینشیل ہے وہ بہت اچھا اور بڑا ہیوج ہے اس حوالے سے. اور جو لوگ کوئٹہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ میں انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے اگر وہ کوئٹہ میں رہنا نہیں بھی چاہتے, لیکن کوئٹہ کا پروجیکٹ ایک ایسا ہے جو ان کو اچھا بہت ROI دے سکتا ہے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان کی بہت اچھی ہو سکتی ہے, یا ریٹ آف انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے بہت اچھا ریٹرن ان کو مل سکتا ہے. اور آلریڈی ہم نے دیکھا ہے 22 لاکھ روپے 23 لاکھ روپے کی فائل جو آج آپ کو 50 لاکھ روپے کے قریب پہنچ چکی ہے صرف 1.5 سے 2 سال کے عرصے کے اندر. تو آلریڈی وہ ڈبل کر چکی ہے اپنی پرائز کو, اور ابھی بھی یہ بہت بیسک ویلیو کے اوپر. اگر ہم کوئٹہ کی باقی سوسائٹی جس کو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, چمن, چلتن, درگون, شہباز ٹاؤن, جنا ٹاؤن, کینٹ ایریا, ان کے مقابلے میں دیکھیں تو آج بھی 50 لاکھ روپے کا 4500 اسکوائر فٹ کا پلاٹ جو ہے یہ بہت سستا ہے. یعنی جہاں 2.5-3-4 کروڑ روپے کے پلاٹس ہیں, 8-10 کروڑ کے کینٹ ایریا میں پلاٹس ہیں. ڈیفینیٹلی وہ کون سی ریزن ہے کہ یا وہ کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں, یا آپ یہ کہیں کہ ایسی کیا بات ہوگی کہ DHA کوئٹہ جو ہے وہ اس ریٹ تک نہیں پہنچ پائے گا. DHA کوئٹہ بالکل ایک وقت آئے گا, کسی بھی شہر کا DHA جو ہے ہم نے ابھی تک یہی آبزرو کیا ہے کہ وہ اس شہر کا سب سے ایکسپینسو ایریا ہے. لاہور میں دیکھ لیں, کراچی میں دیکھ لیں, اسلام آباد میں دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اسلام آباد میں CBA سیکٹر کو نکال دیں, ادر دین CBA سیکٹر DHA جو ہے وہ سب سے ایکسپینسو ایریا ہے. اسی طرح آج آپ گجرانوالہ میں دیکھ لیں, گریجولی ود دا پیسج آف ٹائم وہ ایریا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. ملتان ہمارے سامنے ہے, 45 لاکھ والی فائل جو ہے وہ 80 لاکھ سے لے کر کوئی 1.70 لاکھ روپے تک جا چکا پلاٹ جو ہے. تو DHA جس ایریا میں بھی موجود ہے وہ ایریا کا ایک ایکسپینسو ایریا, مطلب مہنگا ایریا کہلاتا ہے. تو DHA کوئٹہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو کمپیریزن ہے وہ کوئٹہ کا کنٹونمنٹ کا ایریا, کینٹ کا ایریا, چلتن اسکیم ہے, شہباز ٹاؤن ہے, جنا ٹاؤن ہے, چمن ہے, یہ ساری سوسائٹیز کو ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ DHA کوئٹہ میں ابھی بھی مینی ٹائمس کا اب مطلب جو گین ہے وہ اویلیبل ہے اور اس کا پوٹینشیل ہے. یعنی 50 لاکھ والا پلاٹ جو ہے وہ جب 2.5-3 کروڑ کا ہوگا تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا گین اس کے اندر ابھی بھی موجود ہے. سر ایک اور میرا سوال ہے, اکثر یہ لوگ ورڈ یوز کرتے ہیں جی جو ریٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں, جی یہ آرٹیفیشل بوم ہے, یہ واپس نیچے گرے گا, جی یہ تو واپس گر کے 30-35-25 تک آ جائے گا.
کافی جو انویسٹر ہیں جو بیچارے خرید نہیں پاتے، پتہ چلتا ہے وہ دیکھتے دیکھتے ویلیو اوپر چلی جاتی ہے. پھر اکثر یہ مطلب جو ورڈ یوز کرتے ہیں کہ یہ بس آرٹیفیشیل بوم ایک چل رہا ہے جو کہ ایک جھٹکا آئے گا اور لوگوں کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل میں سب کے ظاہر اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اپنے اپنے مفادات ہیں. تو عمومی طور پر یہ چیز ہم نے آبزرو کی ہے کہ جس نے لے لی ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اوپر سے اوپر جائے، اور جس نے وہ نہیں لیا ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ اپرچونیٹی تو میرے ہاتھ میں مس ہو گئی ہے، یہ کسی طریقے سے نیچے آ گیا اور میں دوبارہ لے لوں. کیونکہ جب وہ مل رہی ہوتی ہے اس وقت اس کو بلیو نہیں ہوتا. جب یہ 22-23 لاکھ روپے کی تھی تو کوئی اس کو بلیو نہیں کر رہا کہ ایسا ہو جائے گا. اب تو ظاہر ہے ایک چیز 50 لاکھ میں چلی گئی ہے تو بہت سارے لوگ جس کو میں ایگزامپل میں کہتا ہوں وہ ٹرین مس کر چکے ہیں. اب وہ جب ٹرین مس ہو گئی ہے تو دے وانٹ کہ وہ اسٹیشن پہ واپس آ جائے اور کسی طریقے سے ہم اس میں سوار ہو جائیں. لیکن میری ان کو میرا یہ ہمدردانہ مشورہ ہے اور ان کو میری یہ برادرانہ رائے ہے کہ ابھی بھی ٹرین مس نہیں ہوئی اور اس پرائز میں وہ ابھی بھی خرید لیں کیونکہ ابھی بھی اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. مطلب کہ ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ 22 کی چیز 50 پر آ گئی ہے تو ڈبل ہو گئی، لیکن ڈبل ہونے کے باوجود ابھی بھی بہت سستی ہے. ایک 4500 اسکوائر فٹ کا ایک کنال کا پلاٹ جس کو ہم پنجاب میں کنال کیٹیگری کہتے ہیں جو کہ آپ کے کوئٹہ میں 4500 اسکوائر فٹ کہلاتی ہے. آپ خود دیکھیں گے کوئٹہ شہر میں چھوٹی چھوٹی سوسائٹیز ہیں جن میں کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، سیوریج باہر کھلا ہوا کھلا گٹر ہے اور تاریں بجلی کی لٹک رہی ہیں اور کوئی گرینری نہیں ہے، کوئی لینڈسکیپ، کوئی پارک، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ریٹ کیا ہے 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ. یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈی ایچ اے جہاں ہر قسم کی گرینری بھی ہوگی، ہر قسم اچھے پارکس ہوں گے، اچھے پلے گراؤنڈ ہوں گے، اچھا اسکول ہوگا، اچھا ہاسپٹل ہوگا، اچھی یونیورسٹیز ہوں گی. آپ کو پتا ہے نیسٹ وہاں آ رہا ہے، آپ کو پتا ہے اور بہت ساری یونیورسٹی وہاں آ رہی ہے، بن رہی ہیں، بننا بھی شروع ہو چکی ہے، کسی ایگریمنٹ میں ڈی ایچ اے کے ہو چکے ہیں. تو جب وہ ساری چیزیں وہاں آئیں گی تو کیسے ممکن ہے کہ وہ کم قیمت میں ملے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی پرائز پہ ملے گا. آپ کا جو کوشچن تھا میں اس طرف دوبارہ آؤں گا کہ لوگ اس سے پریشان ہوتے ہیں تو میں اکثر لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں، دیکھو یہ آلو ٹماٹر نہیں ہے، اگر خدا نہ خاصا یعنی ورسٹ ورسٹ کیا ہوگا نیچے آ جائے تو وقتی طور پہ ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ پراپرٹی کی جو ہماری پاکستان کی مارکیٹ ہے خاص طور پر اس میں چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ نہ یہ زیادہ دیر اوپر جاتی ہے اور نہ یہ زیادہ دیر نیچے آتی ہے. اگر بہت تیزی سے اوپر جا رہی ہے تو یہ بات صحیح ہے کہ اس کو کہیں جا کے رکنا ہے اور پھر نیکسٹ جمپ لینے میں اس کو ٹائم لگ سکتا ہے. اور کئی دفعہ مارکیٹ جب بہت کوئکلی یعنی جو گین اس کو 4 سال میں لینا چاہیے تھا اگر وہ 4 ہفتے میں یا 4 مہینے میں لے جائے گی تو ڈیفینیٹلی اس میں کچھ کریکشن کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب پروجیکٹ ڈوب گیا یا کچھ ہو گیا. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں کہ زمین ایک ایسی چیزیں دیکھیں نہ یہ دھوپ سے پھیلتی ہے نہ یہ سردی میں سکڑتی ہے. بارش کا اس کو کوئی اثر نہیں ہے، گرمی یعنی دھوپ بھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہی، سردی بھی اس کو کچھ نہیں کہہ رہی، چور ڈاکو اس کو اٹھا کے نہیں لے جا سکتے اس لیے کہ یہ اموویبل ایسٹ ہے. یہ ایک ایسا ایسٹ ہے جو جہاں پڑا ہے وہیں ہے. ایک ہی ڈر پاکستان میں رہتا ہے جو کہ عموماً لوگوں کو ہوتا ہے ادر پروجیکٹس میں، وہ قبضہ ہے. اچھا ڈی ایچ اے ہم نے شروع میں ڈسکس کر دیا تھا کہ ڈی ایچ اے ان چیزوں سے ابھر رہا ہے، ڈی ایچ اے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص جو پاکستان کے اندر ہے جیسے ہی وہ ڈی ایچ اے کا نام سنتا ہے تو اس کو ایک فوری طور پر اس کے ذہن میں ٹرسٹ آتا ہے کہ ہاں یار یہ ایک سیکیور انویسٹمنٹ ہے اور میں یہاں لے لوں گا تو میں بھلے 50 سال کا ہوں یا میں شاید کبھی بھی نہ ہوں، آگے میرے بچوں کے کام آئے، لیکن میری اس زمین کو کوئی چھیڑنے والا نہیں. یہ جس کی ہے یہ اسی کی ہے. بلکہ میں اکثر لوگوں کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی کی مد میں بہت فورن انویسٹمنٹ آتی ہے. علی بھائی آپ خود سوچیں جس دن ہمارے یہاں یہ قبضہ گروپ اور جس دن یہ ٹائٹل ڈاکومنٹ کے ایشوز اور یہ مسائل ختم ہو جائیں گے اور ہر پاکستان سے باہر بیٹھے والے شخص کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے پاکستان میں یہ 10 مرلے زمین لے لی ہے اور اب میں آؤں یا نہ آؤں میری زمین کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، اس دن پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ اور آئے گی. ان حالات میں آ رہی ہے جبکہ قبضے کا بھی ڈر ہے، جبکہ ڈاکومنٹیشن میں بھی ڈر ہے، لوگوں کو ٹائٹل کے ایشوز ہیں، لوگوں کو ایک پلاٹ جو ہے وہ 4 جگہ بکا ہوتا ہے سوسائٹیز میں. لاہور میں ایسی شمار سوسائٹیز ہیں جہاں پر 4 جگہ ایک پلاٹ بکا ہوا ہے، اس کے باوجود لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس دن امیجن کریں کہ کتنی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے جس دن ہم سب کو یہ شور کر دیں کہ اگر آپ نے پاکستان میں 1 مرلہ یا 10 مرلے کی زمین لے لی ہے اب آپ کی زمین کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہے، یہ آپ کی ہے. آپ سوچیں کہ لوگ کتنی تیزی سے اور انویسٹمنٹ کریں. تو ڈی ایچ اے ایک ایسا برانڈ ہے جو اوورسیز پاکستانیز کو بھی اور پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شخص کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے اس برانڈ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں
اور اس کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. سر ایک اور میرا سوال ہے, اکثر ابھی تو واٹس ایپ کے آنے کے بعد گروپس بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, گروپس میں جو ریٹس وغیرہ کی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے 25 سے 30 گروپس کے اندر تو میں انکلوڈ ہوں, اس میں کتنی حقیقت اور کتنے وہ فیک ہیں, اور اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا, کیونکہ لوگوں نے کبھی ڈسکشن کے پہاڑ لگا دیے ہوتے ہیں. گاندھی پلیز دیکھیں اس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ محاورے میں کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کنویں کا مینڈک, کنویں کے مینڈک سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو صرف کنویں کے اندر کی زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے, چونکہ باہر وہ دیکھ نہیں سکتا, تو دنیا بہت بڑی ہے. اسی طرح بالکل اگر ہم واٹس ایپ گروپس کو دیکھیں تو واٹس ایپ گروپ میں ایک گروپ میں 256 لوگ ہوتے ہیں. اب وہ 256 لوگ اگر آپ اپنے کو ڈسکس کریں تو وہ پوری مارکیٹ نہیں ہے, مارکیٹ بہت بڑی ہے. پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے. اب اس 22 کروڑ کی آبادی میں اگر ہم صرف کوئٹہ شہر کی بات کر لیں تو 11 لاکھ کی آبادی ہے, پاکستان کا 10واں بڑا شہر ہے, کیپٹل ہے. اور اگر ہم پورے بلوچستان کی آبادی کو لے لیں, ابھی میرے پاس فگر تو نہیں ہے لیکن اچھی خاصی آبادی ہے, تو وہ جو چند 100 لوگوں کا گروپ ہے یا چند ہزار لوگوں کا گروپ ہے, اس کا نام مارکیٹ نہیں, اس کا نام مارکیٹ نہیں. میں آپ کو یہ شیور کر رہا ہوں کہ اگر ڈی ایچ اے کوئٹہ میں اس وقت جتنے انویسٹرز ہیں, لیٹ سے اس وقت کوئی 11-12 ہزار یا جتنے بھی فائل مارکیٹ میں آئے ہیں, ان میں سے بہت کم پرسنٹیج والے لوگ ایسے ہیں جو گروپ میں موجود ہیں اور گروپوں میں ڈسکس کرتے ہیں. میجورٹی آف فائل ہولڈر جو ہیں وہ کسی گروپ میں نہیں, وہ کسی گروپ میں نہیں ہے. اور ایٹ اے ٹائم کسی بھی پروجیکٹ کے اندر سیلنگ جو ہے وہ اس طرح سے کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک کہ ایک پروجیکٹ میں اگر 10,000 کروڑ ہیں تو وہ سارے بکنے کے لیے آئے. یہ تو بالکل ایسی مثال ہے, ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپس میں ڈسکس کی تھی کہ ایک بینک جو ہے اگر کھلا ہوا ہے اس میں تمام اکاؤنٹ ہولڈر ایک ہی دن بینک میں چلے جائیں اور وہ بینک کو یہ کہیں گے کہ ہمارے پیسے دے دو, تو بینک کہاں سے پیسے دے گا, وہ دیوالیہ ہو جائے گا, کیونکہ اس وقت پیسے نہیں ہیں. حالانکہ بینک اس وقت وہ چیز ہے کہ بھائی کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے, باپ بیٹے کے پاس پیسے رکھوانے کو تیار نہیں ہے, لیکن بینک میں جمع کروانے کو تیار ہے, کیونکہ اس کا ایک ٹرسٹ ہے. وہ ٹرسٹ کیا ہے کہ جب میں اپنا چیک لکھوں گا میرے پیسے مجھے واپس مل جائیں گے. لیکن اگر وہ تمام اکاؤنٹ ہولڈر ایک ہی دن بینک میں چلے جائیں اور کسی بھی دنیا کے بینک کو یہ کہیں کہ ہمارے پیسے ہمیں دے دو, تو بینک اسی وقت اعلان کر دے گا کہ میں دیوالیہ ہوں, کیونکہ سارے پیسے تو بینک کے پاس نہیں پڑے ہوئے, وہ انویسٹ ہو جاتے ہیں. تو سیم اسی طرح کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر ساری ایٹ اے ٹائم ساری چیز سیلنگ کرنی آ جاتی ہے. کبھی تھوڑی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو وہ مارکیٹ تھوڑا سا ڈپ لے لیتی ہے, لیکن وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وقتی ہوتا ہے. میں ڈی ایچ اے کو 22 لاکھ روپے کی تھی, تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے, یہ میں آپ کو گروپ بھی بتا رہا ہوں, اس وقت لوگ کہہ رہے تھے کہ یار 18 پہ آئے گی پھر لے گئے. اچھا وہ کیا ہوا کہ 18 کا ٹائم نہیں ملا, اور 22 سے وہ سیدھا 27-28 پر گئی, اور پھر وہ 32-33-35 کے قریب ٹچ اس نے کیا, اور پھر دوبارہ واپس آئی. ٹھیک ہے, وہ بالکل واپس آئی 27 کے قریب آئی. اس کے بعد دوبارہ جب آپ چلی ہے تو تقریباً 45 کو اس نے ٹچ کیا, اس کے بعد پھر اس نے ڈپ لیا 33-34 کا, اگین اس نے دوبارہ پھر گین لیا اور 51-52 کو ٹچ کیا. تو یہ میں نے پورا سائیکل اس لیے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے کلیئرٹی ہو. الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے کہ میں اگر انگلی کے اشارے سے اس کو سائیکل بناؤں تو پراپرٹی کا سائیکل یہ ہے, تھوڑی سی اوپر گئی پھر نیچے آئی, پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی, پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی, پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی. تو الٹیمیٹلی کہاں گئی, گروتھ ہے. یعنی اگر میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اور میں یہاں پہنچ گیا ہوں تو ہر حال میں اوپر ہی جا رہی ہے. فار دا مین وائل اگر نیچے آئی ہے تو اس سے بڑی ہونے والی بات نہیں ہے. میں عام سی ایگزامپل میں اپنے کسی بھی انویسٹر کو سمجھاتا ہوں کہ میرا نام عاطف اقبال ہے, آپ کا نام علی ہے, آج آپ نے فائل خرید لی ہے مثال کے طور پر 50 لاکھ کی, اور میں تقریباً 2 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد 55 لاکھ کی لے لیتا ہوں, تو میں نے آپ سے 5 لاکھ مہنگی لے لی ہے. اب میں اور آپ بیچ رہے ہیں 5 سال کے بعد, اور اس وقت ڈی ایچ اے کوئٹہ کا ریٹ جو ہے وہ 2 کروڑ ہے, 2.5 کروڑ ہے. تو مجھے بتائیں اس سے کیا فرق پڑا کہ آپ نے 5 لاکھ سستی لے لی تھی مجھ سے اور میں نے 5 لاکھ مہنگی لے لی ہے. وہ 5 لاکھ اتنی بڑی فگر نہیں تھی جتنا کہ ہمیں گین آ گیا ایٹ دی اینڈ. تو ہوتا یہی ہے کہ یہ جو ڈیلی کا ریٹس ہے, اب چونکہ میں بھی ایجنٹ ہوں, کنسلٹنٹ ہوں, یہی میرا پیشہ ہے, یہی میرا شعبہ ہے, تو ڈیلی کا ریٹ چیک کرنا ظاہر میری ایک جاب ہے, میرا بزنس ہے. لیکن میں انویسٹرس کو بار بار یہ اپنے ٹپ دیتا ہوں کہ آپ ڈیلی کے ریٹس کو دیکھ کر مارکیٹ کو مت چلائیں یا مارکیٹ میں انویسٹمنٹ مت کریں, ورنہ یہ آپ کو ڈپریشن بھی دے گا, یہ آپ کو راتوں کی نیند بھی اڑائے گا اور آپ کو شوگر کا بھی پیشنٹ بنا دے گا. تو یہ آپ کا سبجیکٹ نہیں, یہ جن کا سبجیکٹ ہے ان کو کرنے دیں, وہ ڈیلرس کا کام ہے. وہ ڈیلی کا ریٹ دیکھ رہے ہیں, اوپر ہے نیچے ہے, یہ ہے وہ ہے, ان کو کرنے دیں کیونکہ ان کا کام یہی ہے. لیکن بینگ انویسٹر آپ اس سے بچیں اور اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور رکھتے ہوئے, پیس آف مائنڈ میں رہتے ہوئے آپ انویسٹمنٹ کریں. 3 سے 5 سال کے ٹائم پر لے کر جائیں
آپ विन विन पोजीशन में हैं और सबसे अच्छा रिटर्न लेंगे। और मैं अपने डीलर भाइयों को भी ये कहना चाहूँगा, मैंने ये तजुर्बा करके देखा 2004 से आज तक, ट्रेड में आप कभी भी इतना नहीं कमा सकते। 22 लाख से लेकर 50 लाख के रेट तक जिस शख्स ने बहुत ज़्यादा भी ट्रेड की होगी उसने एक फाइल से शायद इतने पैसे नहीं बनाए होंगे जितना 22 से 50 में वैसे कर दिए, या 27 से 50 में उसके एक झटके में करते। तो हमेशा अर्ली बर्ड, हमारे एग्जाम्पल बड़ी सामने, अर्ली बर्ड में किसी ने ट्रेड करके शायद इतना नहीं कमाया होगा, 51 की कॉस्ट से आज वो 1.5 करोड़ की ब्रैकेट पर है, तो 1 करोड़ का उसने प्रॉफिट ले लिया। ये 1 करोड़ का वो ट्रेड करके नहीं कमा सकता, चाहे वो जितनी भी ट्रेड करता है। मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है क्योंकि मैंने सारे तजुर्बे किए हैं। तो एंड रिजल्ट इसका यही है कि आप इन्वेस्टमेंट को जब भी करें तो प्रोडक्ट की नेचर को समझें। ये प्रॉपर्टी है, ये हम स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, हम कोई ऐसी ग्रोसरी आइटम, कोई डेली की आलू टमाटर सब्जी नहीं है जिसको आज मैंने और परसों बेचना जरूरी है वरना खराब हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, इसको आप जितना होल्ड करेंगे, जितने लंबे टाइम के लिए ले जाएंगे, ये उतनी फ्रूटफुल है, उतना अच्छा रिटर्न देगी। और खास तौर पर जैसे DHA कोयटा का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट जितने स्मॉल बजट से स्टार्ट होता है उसमें गेन का चांस उतना ज़्यादा होता है। आज मैं जिस बिल्डिंग के ऊपर बैठे हम, ये 30 करोड़ रुपए की है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 30 करोड़ की बिल्डिंग जो है ये अगले 5 साल में 60 करोड़ की हो जाएगी, ये कभी नहीं होगी। लेकिन DHA कोटा का प्रोजेक्ट जो है आसानी से 50 लाख वाला अगले 5 साल में 1 करोड़ से पहुंच रहा है। सर एक और सवाल, एक कॉमन पर्सन एक अच्छे डीलर का इंतखाब कैसे करे? उसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसके पास पैसे है, सब कुछ है, मगर मार्केट में क्योंकि इतनी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने धोखे खाए, तो वो किस तरह से एक अच्छे डीलर का इंतखाब कर सकते? उसकी निशानी, अच्छे डीलर की निशानी है। देखिए ये तो जाहिर है मार्केट में जब आप काम करते हैं तो फिर ही उसका अंदाज़ा होता है। लेकिन पहला जो DHA में स्टेप है, किसी भी DHA में, वो DHA ये कहता है कि आप सिर्फ ऑथराइज डीलर से रब्ता करें। यानी वो ऑथराइज जिनको DHA ने खुद रजिस्टर किया और ऑथराइज किया है, वो लिस्ट हर DHA की वेबसाइट पर मौजूद होती है, DHA कोटा की वेबसाइट पर भी मौजूद है। आपने कहीं से भी इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी शहर में बैठे हैं, आप सबसे पहले अपना नियरेस्ट स्टेशन देखें। जैसे DHA कोटा के सब ऑफिस लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो आप पूरे पाकिस्तान से आपका इन्वेस्टमेंट करें तो आप देखें आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है और उसके ऑथराइज डीलर से आप काम करें। ये DHA की रिकमेंडेशन है। बाकी तो आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ, जब एक आपका तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस करते हैं, तब आपको पता लगता है। और मार्केट से भी आप फीडबैक ले सकते हैं। हमारा FAQ सेक्शन हमारी वेबसाइट पर मौजूद है eproperty.pk/FAQ। मैंने इसका लिंक इसलिए शेयर कर दिया लोगों से ताकि आप उस FAQ को पढ़ लें। उसमें ये बहुत सारे सवालात हैं जो कॉमनली डेली की बुनियाद पर हमसे पूछे जाते थे, बार बार पूछे जाते थे, बार बार जवाब देना पड़ता था। तो वो हमने इसलिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन उनका एक सेक्शन बना दिया और वहाँ उनके जवाब दे दिए। उसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे प्रॉपर्टी परचेज करते वक्त एक से ज़्यादा डीलर से रब्ता करना चाहिए? तो हमारी रिकमेंडेशन बड़ी क्लियर है कि यस, आपको ज़रूर बज़रूर कम से कम 5 से 6 मिनिमम लोगों से रब्ता करना चाहिए। मार्केट को कंपेयर करना चाहिए, ऑथराइज डीलर से रब्ता करें, मार्केट से कंपेरिजन लें और फिर जो बेस्ट आपको सूटेबल लगे उसके साथ आप एक ट्रांजेक्शन अपनी कर लें। और ट्रांजेक्शन करने के बाद जब आप एक डिसीजन ले चुके हैं तो खुदारा उस डिसीजन को खुद ऑन करें। अब दूसरे को ब्लेम मत करें। ये हमारे यहाँ ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा होती है, ये जी मुझे इसने ले दिया, अब मैं ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि आप अच्छी तरह पहले मार्केट रिसर्च करें। हम खुद अपना काम पूरा नहीं करते और उसको ब्लेम फिर दूसरे पे कर देते हैं। तो ये हमारी थोड़ा सा इस प्रोफेशन में इशू भी रहता है। अक्सर लोग जो है वो फिर ब्लेम भी कर देते हैं कि मैंने फला डीलर से चीज़ ली, मुझे नुकसान हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आपने पहले अपना होमवर्क किया था? आपने मार्केट रिसर्च की थी? आपने चेक किया था? जब आपने ब्लाइंडली है पर ट्रस्ट किया तो फिर कसूर तो आपका अपना है, उसका नहीं है। उससे ज़्यादा कसूर आपका है। आप पेपर वर्क करते हैं, थोड़ा सा मार्केट रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं, रेट चेक करते हैं, आपको खुद को खुद अंदाजा हो जाता है। देखिए आज का रेट जैसे चल रहा है 50 से कम, तो अब अगर मुझे कोई ऑफर कर दे 45 तो मैं फौरन अलर्ट हूँगा ना कि ये मुझे क्यों 45 में बेच रहा है। या मुझे कोई ऑफर कर दे 55 तो मैं कहूँगा कि यार ये क्या कर रहा है। तो रेट करीब करीब से, इसलिए फाइल बिजनेस में तो बहुत आसानी है और आप आसानी DHA के अंदर फाइल लेते वक्त 5-6 आदमियों से कंसल्ट करने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। और वही बात जब आप डिसीजन ले लें, अब उसको ऑन करें कि ये मेरा डिसीजन है, इसको मैंने ले लिया, नाउ आई विल होल्ड इट। कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर मीनवाइल वक्ती तौर पर किसी वजह से मार्केट नीचे आ गई है तो कुछ भी नहीं होगा। मेरी उम्र इस वक्त जो है वो 45 ईयर है और आप बिलीव करेंगे अगर मैं अपने 15 साल के टाइम से भी अपने होश की बात करूं तो 15 साल से 45 साल की उम्र में लाहौर शहर जो है वो कम से कम मेरी नाकिस राय के मुताबिक
35 से 40 किलोमीटर आगे चला गया है जहाँ मैंने देखा था। यानी फैसल टाउन या जोहर टाउन के एरिया लाहौर का, मेरी हाइट लाहौर टाउन में थी तो मेरी आंखों के सामने वो बना। और आज बहरिया टाउन से भी आगे न्यू लाहौर सिटी और उसके आगे अब जतीन ग्रुप का एक प्रोजेक्ट आ गया जो सुंदर इंडस्ट्री स्टेट तक चला गया। और आप अंदाजा लगाएं कि ठोकर नया बेग से बहरिया टाउन जो है वो 14 किलोमीटर। तो ये मैं आपको अपनी लाइफ टाइम के अंदर बता रहा हूँ, यानी 15 साल से 45 साल की उम्र के अंदर टोटल ये टाइम लाइन जो है ये 30 ईयर्स की है। तो 30 ईयर्स के अंदर शहर कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये एक अंडरस्टूड बात है, लोग थोड़ा सा जल्दबाजी भी करते हैं कि जी कब बनेगा, कब पोजीशन मिलेगा। तो मैं अक्सर लोगों को एग्जांपल में समझाता हूँ, देखिए एक घर बनाने में 1 साल लगता है, साल लग जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाने में महीने लगेंगे? कुछ तो टाइम लगेगा, उसमें कुछ तो टाइम लगेगा। लेकिन डीएचए कोयटा की डेवलपमेंट की बात करें तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बेस पर चल रही है। बल्कि मैंने जिस तरह कंपेयर करके आपको बताया, सन 2013 में फाइल आई है, पहले किसी की 14 में आई है, और इतने साल गुजर गए और कोयटा को हार्डली अभी 3 साल भी पूरे नहीं हुए, लेकिन बहुत अच्छी अचीवमेंट है। और मैं मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करता रहता हूँ बार बार इस वजह से कि हम जल्द अज जल्द अर्ली बर्ड का खासतौर पर जिस तरह की कहा गया था कि बैलेट हम पहले कर देंगे, तो अगर हम अर्ली बर्ड का बैलेट कर देते हैं और उसको पोजेशन दे देते हैं तो इंशाल्लाह ये एक ऐसा माइलस्टोन हम अचीव कर लेंगे और ये ऐसा लैंडमार्क बन जाएगा डीएचए कोयटा के लिए, ये ऐसा रेफरेंस बन जाएगा कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 100% कामयाब हो जाएगा। सर इन लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा, अक्सर फोन कॉल आपको भी आती होंगी, मुझे भी आती हैं जी, आज ये रेट चल रहा है मार्केट का, हम परचेज करें कि नहीं करें? सर का जवाब दें। मैं आपको फोन कर देता हूं, परचेज करें कि नहीं करें? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका और हमारे मन को आती है। उसकी वजह ये है कि देखिए एक हमारा, मैं अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ, यहाँ भी बोल दूंगा सारे सुन उसको, कि प्रॉपर्टी जैसा प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट जिसकी नेचर ही लॉन्ग टर्म है। जैसे प्रोजेक्ट में बनने में 3-4 साल लगे ना, दिनों में कैसे बन सकता है? मेरी जुबान बहुत तेज चल सकती है लेकिन डेवलपमेंट इतनी तेज नहीं हो सकती। तो प्रॉपर्टी जैसे प्रोजेक्ट के लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि प्रॉपर्टी जैसा प्रोडक्ट जो है इसके लिए पाकिस्तान में मुझे डेली की बुनियाद पर रेट देना पड़ता है। पता नहीं ये मेरी खुशकिस्मती है या ये मेरी बदकिस्मती है। तो अब जब लोग इस तरह पूछते हैं तो वो मुझसे जब यूँ पूछते हैं ना कि आतिफ भाई ये रेट चल रहा है तो क्या हम इसको, आप क्या समझते हैं हफ्ते बाद कुछ गेन आ जाएगा या 2 हफ्ते बाद? तो मैं उनसे कहता हूँ यार सबसे पहली मेहरबानी आप ये करें कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेंगे तो आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, खुद तो आपने होना ही है। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैंने आपको कह दिया गेन आ जाएगा और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि नहीं गेन आया तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। और आप मार्केट को भी डिस्टर्ब करेंगे कि आप कहेंगे यार इसको बेचोगे तो प्रॉफिट नहीं हुआ, नुकसान हो गया, मेरा हो गया, वो हो गया, प्रोजेक्ट नहीं अच्छा। तो इतने शॉर्ट टाइम के लिए प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट ना रिकमेंडेड है, ना ही करनी चाहिए। हाँ, हम किसी को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर हम उनको ये बताते हैं इन्वेस्टर को कि ठीक है आपका डिसीजन है, आप महीने के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले लें, लेकिन फिर ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि या तो आपको ठीक मुनाफा होगा अच्छा खासा, या आपको फिर ठीक ठाक नुकसान होगा, क्योंकि आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ले रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको उस टाइम पर लेंगे जो इसकी नेचर है, जैसे कि 3 से 5 साल, तो वहाँ पर विन विन पोजीशन है, वहाँ नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं। तो शॉर्ट टाइम के लिए जो आपका क्वेश्चन था, मैं लोगों को बार बार ये समझाता हूँ कि आप बेहतर है कि इसको मत खरीदें। मैं मतलब मोर देन ए कंसल्टेंट और मोर देन ए ऑथराइज्ड डीलर, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने आप को इन्वेस्टर्स की जगह पर बैठकर सोचूं और देखूं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूं और मेरा इस तरह नुकसान हो जाए तो मुझे कितनी पेन होगी इससे। तो मैं किस तरह से एक आदमी को ये रिकमेंड कर दूं कि ठीक है आप 10-15 दिन के लिए ले लें और फिर ये हो जाएगा, ये ख्वाब दिखा दूं, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, होगा या नहीं होगा दिस इज नॉट माय सब्जेक्ट। मुझे ये पता है कि जैसे जैसे ये माइलस्टोन स्टेप बाय स्टेप अचीव करता चला जाएगा प्रोजेक्ट, इसमें ग्रोथ आती चली जाएगी। और वो हमने हर डीएचए को या हर प्रोजेक्ट को, बल्कि आप कह सकते हैं इसी फुटफॉल पर चलते देखा। कितने प्रोजेक्ट जो मैंने बताया, मैं 15 साल की एज से 45 साल की एज में हूँ, तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनते देखे। और आज वही प्रोजेक्ट जो बिल्कुल इंतहाई कम दाम में थे वो कहाँ पहुँच गए। दरगुन की मिसाल कोयटा की आपके सामने, दरगुन 2010 में लॉन्च हुआ, मैं खुद उसको ट्रैक कर रहा हूँ। और अभी हमने जिस तरह शेयर किया कि 500 एकड़ की टोटल सोसाइटी है जो 2013 तक भी आपको 3 से 5 लाख या 6 लाख प्रॉफिट पर मिलती थी आराम से, और अब आकर 2019 के करीब आकर कहीं उसके रेट में तेजी आई है। तो आप देखिए कि 500 एकड़ का प्रोजेक्ट है, कितना टाइम उसने बनने में लिया, कितना टाइम उसने रेट के बढ़ने में लिया। कोयटा तो इस हवाले से बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसने बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर लोगों को एक अच्छा बेनिफिट दिया है और एक अच्छी ग्रोथ दी है। और स्टिल डेट आज भी उसकी बहुत ज़्यादा कीमत अंडर प्राइस है। कोयटा के अदर जो फैसिलिटीज़ हैं इलाके उनसे कंपेयर करें
तो कम से कम मैं DHA कोयटा का पोटेंशियल अगले 5 सालों के अंदर अगर डेवलपमेंट की पेस और हालातों वाक़यात इसी तरह रहे तो इंशाल्लाह कोई 2.5 से 3 करोड़ के दरमियान देख रहा हूँ पीक लोकेशन की। इंशाल्लाह जाहिर है अपर और लो रेंज होती है, आप ये कह सकते हैं कि 1 करोड़ की ब्रैकेट से लेकर को 2-2.5 करोड़ की ब्रैकेट तक मुख्तलिफ रेंज के आपके पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे अगले 3 से 5 साल के अंदर। सर इन द एंड मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स से कुछ शेयर करना चाहते हैं वो आप शेयर करें, और लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने DHA कोयटा के प्रोजेक्ट को देखते हुए द पफिंग क्लब जो चैनल यूट्यूब में उसको आपने कैसा पाया? मैं मुझे पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि आपके जैसे बंदे का वहाँ होना हमारे लिए हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, इसलिए कि मुझे यहाँ बैठकर इसका अंदाज़ा है बखूबी, क्योंकि मैं 6 DHA को डील करते हुए हर DHA में गया हूँ, जाता हूँ, उसके वीडियोस बनाता हूँ, अपडेट्स बनाता हूँ, तो मुझे पता है ये कितना टाइम टेकिंग जॉब है, ये कितना मुश्किल काम है। और वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ पर जान माल और वक्त लग जाए उससे फिर मोहब्बत होती है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं इसमें ज़ाहिर आपकी जान भी लग रही है, माल भी लग रहा है और वक्त भी लग रहा है। और हमें इसका फ़ायदा क्या है, पफिंग क्लब का, आपके यूट्यूब चैनल का, मुझे फ़ायदा क्या है कि मैं यहाँ बैठकर बआसानी देख सकता हूँ कि इस हफ्ते या इस महीने ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट क्या है। वो कि मैं सेटेलाइट से भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन सेटेलाइट मुझे वो लाइव व्यू नहीं देता जो आपकी वीडियो मुझे एक लाइव व्यू देती है, जो वो मोशन मुझे उससे जो मुझे मतलब है वो मिलती है, इंस्पायरेशन मिलती है कि यार ये प्रोजेक्ट जो है इस स्टेज पर अब पहुंच गया, अब इस स्टेज पर पहुंच गया। और किसी भी प्रोजेक्ट की जो हमने मेजरमेंट करनी होती है ना परफॉर्मेंस की, उसका तरीका यही है। वो जिस तरह मैंने बताया ना कि डेली की बुनियाद पर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। मैं बहुत तेज बातें कर रहा हूँ और कर सकता हूँ, डेवलपमेंट इतनी तेज नहीं हो सकती। तो मुझे डेवलपमेंट को कैसे मेजर करना है कि 6 महीने पहले क्या थी, 6 महीने बाद क्या है, 6 महीने बाद क्या, या अगर मैं बहुत ही शॉर्ट हूँ तो मैं क्वार्टरली बेसिस पर मेजर कर सकता हूँ कि इस क्वार्टर में क्या है, सेकंड क्वार्टर में क्या है, थर्ड क्वार्टर में क्या है, फोर्थ क्वार्टर में क्या है, और 1 साल के अंदर इसने कितने माइलस्टोन अचीव किए और अगले साल में इसने कितने कर लिए। और दिस इज द वे कि हम किस तरह से प्रोडक्ट को देखें, यही इसकी नेचर है प्रोडक्ट की, प्रॉपर्टी की, इसी को प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये जो शॉर्ट ट्रेड है उसके लिए हम किसी को दायरा मना नहीं करते और ना ही हम कर सकते हैं, हर आदमी अपने फैसले का खुद जिम्मेदार है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट ट्रेड करना चाहता है तो फिर वो नफे या नुकसान के लिए तैयार है। तो आतिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके टाइम का। आपको नेक्स्ट एपिसोड के लिए भी इंशाल्लाह दोबारा सहमत दूंगा ताकि DHA कोयटा की डेवलपमेंट के हवाले से, DHA कोयटा के ये जो प्रोडक्ट्स हैं उसके हवाले से हमारी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पता चले। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह उम्मीद रही तो नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत हम देंगे इंशाल्लाह। मैं कोयटा में चक्कर लगाऊंगा तो आपके साथ वहाँ भी भरपूर बैठ के स्पीक करेंगे इसी बारे में। बल्कि मेरी कोशिश ये है कि नेक्स्ट वीडियो जब मैं डेवलपमेंट की बनाऊँ तो आतिफ इकबाल साहब जो है वो मेरे साथ साइड पे खड़े हों और हम दोनों जो है वो सेल्फी के साथ वीडियो बनाएं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह हमें इसका मौका मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।